بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ابلیس اور اس کے خاندان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ابلیس کے والد کا نام چلیبہ تھا۔ اس کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ نہایت قداور اور بہادر تھا۔ اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی دل دہلا دینے کے ہیں۔ اس کی بہادری کی وجہ سے بچہ بچہ اس کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کی بہت سی قومیں اپنی طاقت اور بہادری کی وجہ سے اپنے نام کی تھی۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا۔ اس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا۔ وہ بھی اپنی شوہر کی طرح دلیر اور طاقتور تھی۔ جنات قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ اور سرکش جنات کو مار پھینکو۔ بقول ابلیس کہ میری ماں تبلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادر کی وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اشش کر اٹھے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ جنات اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور خود ابلیس کا بھی یہ خیال تھا کہ ماں جان کی بہادری کے مقابلے میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی ہے اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی۔ لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آتے گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سامان کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا۔ قوم جنات کا بچہ بچہ میری ماں اور بہادر کے گن گاتا تھا۔ آج انہی کو فرشتے دردناک طریقے سے مار رہے تھے۔ اسی دوران میری والدہ اور میرے والد جنگ میں مارے گئے۔ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا اور والدہ کا بھیڑیے معنی تھا، اسی لیے ابلیس میں دونوں صورتیں موجود ہیں، یعنی وہ سرکش مکار اور دھوکے باز ہے۔ فرشتوں اور جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے، اس میں ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بہترین انداز میں کی۔ اللہ تعالیٰ کے رتبے اور جلال سے آشنا کیا گیا۔ عبادت اور ریاضت کے طریقے اور آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ عزازیل چند ہی عرصے میں سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی فرشتے جو ابلیس کو سکھایا کرتے تھے آج اس سے علم حاصل کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ ابلیس اپنے علم کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور تمام سب ملائکہ اس کے آس پاس بیٹھ کے درس و تدریس سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا گناہ معاف کر دے۔ ابلیس اپنی عبادت اور ریاضت میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ ابلیس ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بازو عطا کیے، تب وہاں سے اٹھ کر آسمان اول پر آ گیا اور وہاں 1000 سال اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، اور وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام خاشع رکھا۔ وہاں سے پھر دوسرے آسمان پر آ گیا، پھر 1000 سال سجدہ کیا، وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور وہاں اس کا نام صالح ہوا، اور پھر چوتھے آسمان پر 1000 سال تک عبادت کی اور وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر 5ویں آسمان پر 1000 سال تک عبادت کی اور وہاں اس کا نام عارف رکھا گیا۔ اس کے بعد 6ٹھے آسمان پر اور پھر اس کے بعد 7ویں آسمان پر اس نے اللہ تعالیٰ کو 1000 سال تک سجدہ کیا اور وہاں اس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ مختصر یہ کہ زمین و آسمان پر 1 ہاتھ کے برابر جگہ باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر نہ جھکایا ہو۔ اس کے بعد عرش معلیٰ پر جا کر 6000 برس اللہ تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے خدا، مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری اور زیادہ عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام کو کہ اسے اٹھا لیں، چنانچہ عزازیل کو اٹھا لیا گیا۔
اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کو الگ تھلگ رکھتے ہیں اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں۔ ایک دفعہ عزازیل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا 7ویں آسمان کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک جا پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہم مختلف قسم کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور زمین سے اس کو آسمان تک پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو جنت تک لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو ایک خاص کام پر مامور کریں گے اور وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے۔ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب پہنچا، تب واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ تقریباً 2000 برس تک روتا رہا کہ ایسا کون کم بخت ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان ہوگا۔ گھبرا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بولا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہوگا جس کو مختلف قسم کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، لیکن ہمارا ایک حکم نہ ماننے کے باعث وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے کہا یا الہی، میں اس مردود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اسے جلد دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ میں 1000 سال تک مبتلا رہا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے کہا کہ اے عزازیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم نہ مانے تو اس کی کیا سزا ہے؟ عزازیل نے کہا اے خداوند کریم، جو شخص اپنے خالق کا حکم نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزازیل، تو اسے اپنے پاس لکھ کے رکھ۔ ایک دن عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا الہی، جنوں نے زمین پر خون فساد برپا کر رکھا ہے، تو مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر زمین پہ بھیج تاکہ میں وہاں جا کر سب کو مار ڈالوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اے عزازیل، تو 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا، کسی کو قتل اور کسی کو کوہ کاف میں ڈال کر زمین کو خون فساد سے پاک کر دے۔ اس کے بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے عزازیل اور تمام فرشتوں، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ دوستو، میرے بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کو دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیں۔